خدا نے پکارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن کا ایسا پارا نہیں، نام نامی جو میں نے ادب سے لیا، رخ بدلنے لگے پار بیڑا ہوا، نام نامی جو میں نے ادب سے لیا، رخ بدلنے لگے پار بیڑا ہوا، موج طوفان سر کو جھکا کر کہا، موج طوفان سر کو جھکا کر کہا، مجھ کو تیرا ڈبونا گوارا نہیں، موج طوفان سر کو جھکا کر کہا، مجھ کو تیرا ڈبونا گوارا نہیں، ہے خدا بھی میرا اور نبی بھی میرے، آل و اصحاب بھی سب ہے حامی میرے، ہے خدا بھی میرا اور نبی بھی میرے، آل و اصحاب بھی سب ہے حامی میرے، دامن غوث اعظم بھی ہے ہاتھ میں، دامن غوث اعظم بھی ہے ہاتھ میں، کیسے کہہ دوں کہ میرا سہارا دیں، دامن غوث اعظم بھی ہے ہاتھ میں، کیسے کہہ دوں کہ میرا سہارا دیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن کا ایسا پارا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک۔ تو اس سے پہلے جو 8 پروگرامز آپ نے دیکھے ہیں اس میں بہت کچھ آپ نے اعلان نبوت سے لے کر اور ہجرت اور پھر وہ تمام واقعات آپ نے سنے۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے، اور غزوہ بدر کے جو محرکات ہیں، جو اسباب ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور یقیناً یہ چونکہ 2 ہجری کا موقع ہے تو اس وقت تعداد بھی بہت قلیل ہے مسلمانوں کی، سامان حرب بھی نہیں ہے ساتھ،
اور لیکن مخالفین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، سامان حرب سے بھی لیس ہیں، اس میں مسلمانوں کی جو ایمانی قوت ہے اس کا مظاہرہ بہت آپ دیکھیں گے کہ علماء حضرات جب بیان فرمائیں گے تو اندازہ ہوگا آپ کو کہ مسلمانوں کی ایمانی قوت کس درجے کی تھی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جہاں یہ ایک معرکہ حق و باطل ہے، یوم الفرقان کہا گیا، وہیں یہ واقعہ سرکار علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر کر رہا ہے، سیرت کے کئی پہلو آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق، جو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اللہ نے بہت اچھا لہن دیا ہے، چونکہ قاری ہیں تو اس اعتبار سے لہن میں بھی ان کے وہ قرات کا انداز جھلکتا ہے، نعت میں بھی کہ وہ ایک دل نشی انداز ہو جاتا ہے ان کے پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں اور برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، چونکہ کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی محرکات اور اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو اس کے غزوہ بدر کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو القادر هو الحق هو المعین۔ غزوہ بدر کبریٰ، جس کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد مقامات پر فرمایا، اور مشہور آیہ مبارکہ کے جس میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری میدان بدر میں مدد فرمائی جبکہ باعتبار افراد کے تم کم تھے۔ اسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دن تھا کہ جس میں حق اور باطل کے درمیان ایک بڑا فرق واضح ہوا۔ اور اگر ہم اس غزوے پر غور کریں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ صرف ایک غزوہ نہیں بلکہ توکل علی اللہ اور قلت اسباب مع قلت افراد، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی پر عقیدت اور فنائیت کا جذبہ لیتے ہوئے ایک ایسا معرکہ تھا کہ جس نے تاریخ رقم کر دی، اور اسے غزوہ بدر کبریٰ کے نام سے جانا گیا۔ خوبصورت شعر آپ نے پڑھا کہ فضائے بدر پیدا کر، تو آج بھی مسلم امہ کو اور امرائے مسلم امہ کو فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یقین محکم، وہ عمل پیہم، وہ توکل جو وہاں پر نظر آتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں ہمیں ملتا ہے، وہ ہمیں اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ جہاں تک اسباب پر بات ہے غزوہ بدر کے، تو اس کے کثیر اسباب ہیں، جن میں سے بنیادی سبب تو یہ ہے کہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو کفار کو وہ ہجرت ہی ہضم نہیں ہوئی، بالکل، اور پھر مدینہ میں جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا تو وہ بھی ہضم نہیں ہوا کہ یہ کیوں پھیل رہے ہیں لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کیوں قبول کر رہے ہیں، اور کیوں یمنی قبائل تک اسلام کی بات پہنچ چکی ہے۔ اور پھر جو ان کا لشکر گزرا کرتا تھا جو سامان تجارت لے کر، اس کا راستہ بھی یمن کے لیے جو جاتا تھا وہ مدینہ المنورہ سے جاتا تھا، تو ابتداءً ہی سازشیں جاری تھیں کہ کسی طرح ریاست مدینہ کو ختم کر دیا جائے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حکمت عملی کے ساتھ، انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی دور رس فکر کے ساتھ، اور اس زمانے کے جو حالات قبائل تھے ان کو ملحوظ نگاہ رکھتے ہوئے تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو ایک لشکر تھا حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 12 افراد پر مشتمل۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو ریاست مدینہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، اس کی جو حدود ہیں وہاں پر وہ گشت کریں، لشکر پر نظر رکھیں، قافلوں پر نظر رکھیں، تاکہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ واقعہ نہ ہو۔ تو اس دوران ایک جس طرح سرحدی جھڑپ ہوتی ہے، ایک جھڑپ ہو گئی اور اس میں عمر نامی کافر مارا گیا، اور 2 افراد اس میں جو ہے قید میں آئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو بنیادی سبب بنا غزوہ بدر کا، کہ انہوں نے کہا کہ جی جان کا بدلہ جان۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ نے لوگوں کے جذبات کو ابھارا۔ یہاں پر یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب یہ واقعہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے سامنے آیا تو آپ نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، اور جو 2 افراد قیدی ہو کر آئے تھے انہیں آزاد کر دیا، اور جو شخص قتل ہوا تھا اس کا بھی مال دیا گیا
جو ہے دیت کے طور پر، لیکن انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ اسی دوران مدینہ المنورہ کی چراگاہ پر ایک کافر نے حملہ کیا اور جو مویشی تھے اور اموال تھے انہیں لوٹ لیا۔ اب یہ ایک واضح اعلان جنگ تھا ان کی جانب سے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ابو سفیان ایک تجارتی جو بڑا قافلہ تھا وہ در حقیقت جنگ کی تیاری ہی کے لیے تھا، اس کے پیچھے بھی یہی اسباب تھے۔ وہ گزر رہا تھا، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو خبر موصول ہوئی، آپ نے اس قافلے کا تعاقب فرمایا۔ اس نے ایک شخص کو روانہ کیا کہ جا کے مکہ میں بتاؤ کہ تمہارا قافلہ لٹنے کے قریب ہے، حالانکہ وہ قافلہ بعد میں جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ جب مکہ میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے تیاری شروع کر دی، اور اس تیاری میں جنگی اسباب جتنے ممکنہ ہو سکتے ہیں وہ سب اختیار کیے گئے۔ مال کی کثرت تھی، افراد کی کثرت تھی، اور غزوہ بدر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1/3 تعداد تھی، 1013 کم و بیش۔ اس کے باوجود جب انہیں یہ خبر مل گئی کہ قافلہ محفوظ ہے، سامان تجارت مکہ المکرمہ پہنچ جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم جنگ کریں گے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جنگ کے لیے نہیں نکلے، اور کفار بارادہ جنگ آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کے لیے روانہ ہوئے۔ راہ میں خبر موصول ہو گئی کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر حملہ آور ہیں، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے مشاورت فرمائی، جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشاورت سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اپنے چھوٹوں سے مشورہ لیا جائے لیکن لینا چاہیے۔ نبی کریم صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، اور اس مشاورت میں جو جملے تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے، کہ آپ حکم دیں، آپ دریا میں اترنے کا فرمائیں گے، ہم آپ کے ساتھ اتر جائیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ لڑے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے اور آپ پہ جان قربان کر دیں گے۔ تو بہرحال اس طرح پھر وہ غزوہ بدر کا معرکہ آیا۔ بنیادی سبب اس کا امر حضرمی کا قتل ہوا، ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب تھا، اور اصل جو سبب تھا کہ جو رؤسائے قریش تھے، رؤسائے مکہ تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور وغیرہ، ان کا یہ تھا کہ بس کسی طرح ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہی موقع کہ جس میں انہوں نے کوشش کی کہ 313 کو ختم کر دیں گے، انہی پر ایک ایسی فتح ملی کہ آج شرق و غرب میں اسلام کا پیغام عام ہے۔ کیا کہنے، کیا بہت اچھے انداز میں وہ تمام اسباب بیان فرمائے اور رؤسائے قریش کا حوالہ دیا، ان کی ایسی انہیں اس طرح واصل جہنم ہوئے ان میں سے بیشتر سردار کہ جو بدر میں بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی اللہ نے اپنی نصرت اور اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک، یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، خصوصی پروگرام ہے ماہ ربیع الاول شریف کا، اور ظاہر ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ پہلو سامنے آ رہے ہیں کہ جو کتابوں میں ضرور محفوظ ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ہمارے مطالعے میں نہیں ہوتے۔ وہ سب کیا فرمائیے گا کہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہیں کچھ تو ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت نے فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب میں نکلے تاکہ اس نقصان کا ازالہ بھی ہو جائے کہ جو مسلمان جو مہاجرین مکہ سے جب ہجرت کر کے اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئے تھے تو اس کا کچھ ازالہ ہو جائے کہ انہیں ان سے یہ مال حاصل ہو جائے، چونکہ مسلمانوں کے مالوں پر وہاں کفار اور مشرکین نے قبضہ کر رکھا تھا اور انہیں اس میں دسترس اور تصرف کی اجازت نہیں تھی، اور نہ وہ ساتھ لے جا سکے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک صحابی ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو کفار نے ان کو روک لیا، تو آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے مدینہ ہجرت کرنے دو تو میں وہ سارا مال تمہیں دے دوں جو میں نے مکے میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہیں جانے کی اجازت دی گئی، یعنی یہ صحابی کا امتحان اور آزمائش کے ہجرت فرض تھی، اور اس فرض کی اتنی اہمیت تھی صحابی کی نظر میں کہ سارا مال قربان کر دیا۔ اس طریقے سے جو مالی نقصان صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہنچا تھا اس کا کسی طور پر ازالہ کیا جا سکے، تو معاذ اللہ کو یہ تصور قائم نہ ہو کہ کوئی لوٹ مار کا کوئی ارادہ تھا، بلکہ مسلمانوں کے جو نقصانات پہلے کفار اور مشرکین کی طرف سے انہیں پہنچ چکے تھے اس کا ازالہ مقصود تھا۔ بہرحال وہ قافلہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور وہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ 2 لشکروں میں ایک پر غلبے کی نوید فرمائی تھی، تو وہ قافلہ تو ابو سفیان سمندری راستے کے قریب سے لے کر وہاں سے بچاتے ہوئے نکل گئے،
لیکن یہ ابو جہل جو ہے وہ بدلے کی آگ میں جلتا ہوا یہاں آیا، حالانکہ اس کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ قافلہ ابو سفیان کا قافلہ مکے پہنچ چکا اور اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس لوٹ آؤ. لیکن وہ اپنے فخر میں، تکبر میں اور اپنی طاقت کے نشے میں کہ نہیں ہم بدر تک جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے اور وہاں ناچ گانا کریں گے، کھانے وانے کھائیں گے اور جانور ذبح کریں گے، تو اس طرح شراب نوشی وغیرہ کریں گے اور 3 دن کے بعد اپنا رعب اور دبدبہ قائم کر کے پھر ہم واپس لوٹیں گے. تو پھر جو ہے یہ معرکہ پیش آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت صحابہ کرام سے مشاورت بھی کی، اور ان کی مشاورت میں سے حضرت خباب نے، یہ واقعاتی اعتبار سے اگر دیکھیں اس کو، تو حضرت خباب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ ایسے مقام پر آپ پڑاؤ ڈالیں جہاں پر پانی جو ہے اس کا ذخیرہ ہو، اور باقی جتنے کنویں ہیں اس کو بند کر دیا جائے اور ایک پر ہم قابض ہوں اور اس سے بھی ایک حوض نکال لیں تاکہ پانی جو ہے دوران جنگ ہمیں ہر وقت میسر رہے. اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے یہ مشورہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کے لیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے حضور سے محبت اور رغبت کا جو صحابہ کرام کا جو عالم تھا، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ایسی محفوظ جگہ قائم کر دی جائے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں قیام فرمائیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پہرا بھی دیا. بہرحال پھر یہ واقعہ آگے بڑھتا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، یہاں 313 ہیں، وہاں پر ساز و سامان پورا ہے، یہاں پورا ساز و سامان بھی نہیں ہے، پورا اسلحہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام کا کمال توکل کہ، اور اس بات پر کمال توکل کہ آخرت کا گھر جو حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود، محض کھیل کود. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، عربی جاننے والے اس عبارت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اِنَّا حرف تاکید ہے، لام حرف تاکید ہے، اور خبر الحیوان جو ہے وہ بھی خبر معرفہ لائی جا رہی ہے، اور اس بات کو جملہ اسمیہ یعنی دوام اور استمرار کی طرز پر ذکر فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے. تو صحابہ کرام کے جو طرز زندگی تھا وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت اور مبارک تبلیغ کے نتیجے میں اس طرز پر تبدیل ہو گیا کہ وہ کامل یقین اور وہ ایمان ایسا کمال درجے کو پہنچ چکا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اگر یہاں پر کوئی برتنے کے لیے کچھ سال مل جائیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ اصل میں زندگی کا ختم ہونا نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہی زندگی ہے. تو جب اس طرز پر ان کی تربیت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو اب وہ چاہے سمندر میں اتار دیں تو صحابہ نے کہا آپ سمندر میں اتریں گے اور ہمیں کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے، پہاڑ سے ٹکرا دیں گے تو پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے. تو یہ جذبہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تبلیغ کے نتیجے میں پیدا ہوا. پھر حضور نے جب یہ معرکہ معرض وجود میں آنا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، انتہائی عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ دعا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یہ فخر میں، تکبر میں یہاں آئے اور تیرے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہلاک فرما دے. اور یہ پیغام حضور علیہ السلام نے دیا کہ چاہے ہمارے پاس اسباب ہوں یا اسباب نہ ہوں، اصل اسباب کے اندر بھی تاثیر پیدا کرنے والی ذات ہمارے رب کریم کی ہے. تو ہمہ وقت رجوع اللہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے کہ کسی بھی معرکے میں، کسی بھی منزل کو پار کرنے میں یا منزل اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع. اور حضور اس طریقے سے بلند ہاتھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے پکڑ لیا، گویا کہ لپٹ گئے اور خوشخبری سنائی کہ حضور آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے اور اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا. پھر حضور نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور انہیں یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں کی فوج بھیجے گا. اور پھر صحابہ کرام جو ہے وہ بھی مشغول ہو جاتے ہیں اس دعا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کثرت کے ساتھ دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی فوج باقاعدہ اتاری اور مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا. اور اس کا سبب بھی ذکر کر دیا گیا کہ اصول ہمیں بھی دے دیا گیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو بدر میں فتح و نصرت عطا فرمائی اس حال میں کہ آپ بے سر و سامان تھے. تو حقیقتاً تو اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس کا سبب تقوی اور صبر تھا. تو آج بھی جو تقوی اور صبر کو جو ہے تھام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آج بھی یہ ماحول پیدا کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں کو اس معرکے میں نہ صرف فتح و نصرت حاصل ہوئی،
کفار جو ہے ان کا بہت بڑا نقصان ہوا. 70 بڑے بڑے ان کے جو سرداران قریش تھے وہ مارے گئے, 70 پکڑے گئے, پھر بعد میں فدیہ لے کر ان کو چھوڑا گیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا. 14 افراد جو ہیں وہ مسلمانوں کے بھی جو ہے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا. تو یہ وہ معرکہ تھا جس میں صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر کامل توکل نظر آتا. اللہ اکبر اللہ. یعنی کہ افرادی قوت میٹر نہیں کرتی, ایمانی قوت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. تو مسلمانوں کی قلیل تعداد, جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ 313 یا 315 یا 317 مختلف روایات ہیں, یہ قلیل تعداد 1000 کے لشکر کے سامنے اپنے یقین اور توکل کی بنیاد پر کھڑی تھی. اللہ نے فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا, فرشتوں کی جماعت بھیجی اور شکست فاش ہوئی کفار کو, اور ایسی ذلت آمیز شکست ہوئی کہ اس کے بعد جو ہے ان کے کئی, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا 70 سرداران قریش جو ہے واصل جہنم میں ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصل جو قوت تھی, جو زوم تھا ان کا, جو تکبر تھا, وہ بھی ساتھ ساتھ پاش ہو گیا. اچھا سب کیا فرمائیے گا کہ معرکہ بدر میں جہاں دیگر چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہیں سرکار علیہ السلام کی سیرت کے پہلو جو ہیں, اہم ترین پہلو, ہر پہلو اہم ترین ہے, اس مارکے کے تناظر میں چاہتا ہوں کچھ بیان فرمائیں. دیکھیں, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی سیرت طیبہ ہماری زندگیوں کے لیے, خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے, اور حکم قرآن ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اگر ہم اسپیسیفک غزوہ بدر میں سیرت رسول عربی کے پہلوؤں کو دیکھیں تو ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں بنتی ہے, اور قدم بقدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے, سبحان اللہ, جس کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے مشاورت فرمائی. صحابہ کرام دو طرح کے تھے, مہاجرین اور انصار. انصار صحابہ کرام سے جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بدر مدینے سے باہر ہے, غلام ہیں, صحابہ ہیں, آقا ان کی کیفیت قلب کو جانتے ہیں, لیکن پھر مشاورت فرما رہے ہیں. اور اس میں جب مہاجرین صحابہ کرام نے, صدیق اکبر, حضرت عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ نے جذبہ فنائیت کے الفاظ ادا کیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں انصار کو دیکھ رہی تھی. تو ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی. تو پھر انہوں نے جملے عرض کیے کہ آپ حکم فرمائیں, ہم آپ کے پیچھے دریاؤں میں اتر جائیں گے. تو اس سے ایک یہ بات ثابت ہوئی کہ اگرچہ کوئی آپ کا ماتحت ہو, آپ کا قریبی ہو, اس سے اتنا ہی نفع لیا جائے جتنا وہ کر سکتا ہے. آپ آقا ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ معاہدہ مدینے کا ہے تو آپ مشاورت فرما رہے ہیں کہ یہ مدد کریں گے یا نہیں کریں گے, یعنی کسی پر اتنا بوجھ ڈالیں اپنے ماتحت پر بھی جتنا وہ اٹھا سکے. بعض اوقات ہم عقیدت کا غلط استعمال کرتے ہیں, تو یہ سیرت کا ایک پہلو ہے کہ عقیدت کا غلط, عہدے کا غلط استعمال مت کرو, سامنے والے کی کیفیت کو بھی دیکھ لیا جائے. دوسرا پہلو, نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم جب میدان میں اتر چکے تو آپ نے فرنٹ سے لیڈ فرمایا, یعنی افراد کو تقسیم فرمایا, یہ ایک حصہ, یہ دوسرا حصہ, یہ میسرہ ہے, یہ میمنہ ہے, اور پھر انہیں تلقین فرمائی کہ پہلے حملہ نہیں کرنا, انتظار کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا وہ تمہارے تیروں کی رینج میں آ گئے ہیں تو تیر اندازی شروع کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. جو مستورات تھیں چند, ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ کا کام ہے کہ تیر گھر جائے تو اٹھا کے تیر دینا ہے, کوئی زخمی ہو جائے تو اسے پٹی کرنی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے تو جو یوں کہہ لیجئے علماء ربانیین ہوں یا مرشدین ہوں, یعنی وہ لوگ کہ جو قوم کو چلا رہے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ فرنٹ سے لیڈ کریں, بھاگ نہ جائیں, پیچھے سے جو ہے وہ انہیں لیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا پہلو. تیسرا یہ کہ دیکھیں 1000 ہیں, کم و بیش 313 ہیں, وہ جو تھے وہ ہجوم تھا, یہ قوم تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب فرمائی تھی. تو ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہجوم کو جمع کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید چونکہ ہجوم بڑا ہے تو ہم اہل حق ہیں. ہجوم سے حق کو نہیں پہچانا جاتا, یا اسے یوں کہیے کہ افراد سے حق کو نہیں پہچانا جاتا, حق سے افراد کو پہچانا جاتا. تو یہ پیغام ملا کہ جب آپ لوگوں کو جمع کریں تو آپ ہجوم جمع نہ کریں, آپ قوم کو جمع کریں. اور آج اس امر کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بس ہجوم کو جمع کر لینا ہے, چونکہ وہ جو ہجوم تھا 1000 کا وہ ہجوم جہلا تھا,
اور یہ جو قوم تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. تو فرق جو ہے وہ تاریخ میں واضح ہو گیا کہ اس قوم نے اس ہجوم کو کیسے پسپا کر دیا. تو اگر آپ 10 لوگوں کی قوم جمع کر لیتے ہیں اور کسی کے پاس 10 لاکھ کا ہجوم ہے تو یہ 10 لوگوں کی قوم جو ہے وہ اس 10 لاکھ کے ہجوم پر جو ہے وہ فائق ہو جائے گی اور انہیں پسپا کر دے گی. تو اس لیے اچھا قوم جمع کرنے کے لیے اپنا خون جگر پلانا پڑتا ہے. قوم جمع کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. قوم جمع کرنے کے لیے فقر و فاقہ کرنا پڑتا ہے. قوم جمع کرنے کے لیے لگژری زندگی کو جو ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے. پھر قوم جمع ہوتی ہے کہ آپ ایک عرصہ دراز. تیسرا پہلو یہ. چوتھا اور آخری پہلو اسے سمیرائز کر کے ورنہ تو متعدد پہلو ہیں کہ تمام اسباب کو دیکھنے کے بعد نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دعا کے لیے تشریف لے آئے. یعنی اب سارے اسباب ہو چکے, افراد کو پوزیشنز دے دی گئی ہیں, جنگ ہونے جا رہی ہے اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم عاجزی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اور جیسا کہ ذکر فرمایا کہ دعا کی کیفیت کیا ہے کہ آپ نے اس طرح ہاتھوں کو بلند فرمایا کہ آپ کے مبارک شانوں پر جو شال تھی وہ بھی گر گئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دلاسے کے کلمات کہے کہ یا رسول اللہ, یعنی اس قدر گریہ طاری ہوا. تو اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ اسباب پر نہ کریں, اللہ کی ذات پر کریں, جسے توکل کہا جاتا ہے. توکل کا حقیقی معنی ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر کرنا. اس کی بہترین مثال آج ہمارے سامنے غزوہ بدر کی صورت میں موجود ہے. اور جب خلوت میں ہوں تو اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں, اپنے رب سے تائید مانگیں. یہ جو دعا ہے یہ آپ کو باطنی طور پر آپ کے قلب کو ایک ایسی تقویت دیتی ہے جو تقویت افراد سے بھی نہیں ملتی. یعنی ایک شخص ہے جس کے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اور ایک شخص ہے جس کے پیچھے 10 ہیں مگر وہ خلوت میں جا کے رب سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا مضبوط ہے, رب سے تعلق مضبوط ہے. تو جس کے پیچھے لاکھوں لوگ ہیں اس کی کیفیت قلب کمزور ہوگی. اور جو دعا کا سہارا لیتا ہے, جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس دعا کا جب وہ سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو قوی فرماتا ہے. اور جو فتوحات ہیں یا انقلاب ہیں یا ہمارے عرف عام کے اعتبار سے کوئی دینی بڑا کام ہے, ان تینوں کی چیزوں کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے وہ قوت قلبی ہے. اور قوت قلبی کس سبب سے ہے؟ دعا کے سبب سے ہے. تو یہ چوتھا اہم پہلو ہے کہ ہم دعا پر بھروسہ کریں. بہت اچھے اور بہت خوبصورت سیرت کے جو پہلو ہیں مارکہ بدر کے حوالے سے مفتی صاحب نے بیان فرمائے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اعلان نبوت سے فتح مکہ تک کے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں مارکہ بدر, غزوہ بدر کے حوالے سے اس کے اسباب اور پھر ان حالات و واقعات کا ذکر ہوا اور پھر بہت اچھے انداز میں جو سیرت کے پہلو ہے مفتی صاحب نے بیان فرمائے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مفتی صاحب کچھ بیان فرمائے گا. ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو یقیناً ہمیں حیران کر دیتا ہے. ہمیں کیا اس سے سبق مل رہا ہے؟ دیکھیں, اصل رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ آپ نے اپنی جو ساری زندگی جس مقصد کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے حضور علیہ السلام کی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے. اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے کہ پہلے اپنی مبارک تبلیغ کے ذریعے سے, دلائل کے ذریعے سے, تزکیہ نفس کے ذریعے سے ایک بہترین اور مضبوط جماعت قائم فرمائی. اور جب وہ مضبوط جماعت قائم ہو گئی تو پھر اس کو باطل نظام سے ٹکرا دیا اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو ریاستی سطح پر نافذ کر دیا. تو پہلے انفرادی زندگی کی اصلاح فرمائی اور بہترین جماعت تیار کرنے کے بعد باطل نظام سے, کھوکھلے نہیں کہ ایک گولی چلے اور ایک صورت نظر نہ آئے, بلکہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر. تو ایک مٹی اور ریت کا اگر گولا بنا کر دیوار پر مارا جائے تو وہ ٹارگٹ پر جا کے خود ہی بکھر جائے گا, لیکن اگر اس کو پکا لیا جائے اور اینٹ بنا لیا جائے اب ٹارگٹ پہ مارا جائے گا تو اثر کرے گا اور غالب آئے گا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود پاک کی برکت سے جو صحابہ کی تربیت فرمائی ہے, ایسی بہترین جماعت تیار فرمائی کہ جو ہر طرح کی قربانی دیتے دیتے وہ ایسی مضبوط جماعت تیار ہوئی کہ اب جو ہے وہ اس کو ایک باطل نظام سے ٹکرایا جا سکتا تھا کہ جو استحصالی نظام تھا اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا جا سکتا تھا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک پیغام ملتا ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ تدریجاً ہر تکلیف اٹھا کر اللہ کے کلمے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر کے دکھا دیا, اور اسباب وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. اور حضور کے کہنے پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر بھروسہ کر کے گویا کہ آگ میں کود گئے. بندہ ایک بار تو سوال کرتا ہے کہ بھائی سامنے دیکھیں یہاں دیکھیں کوئی برابر کا جوڑ کا معرکہ تو ہو, لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا تو پھر اسباب پر کیا نظر کی جائے. تو یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کا جو مشن ہے, اس کے اگر مراحل پہ غور کیا جائے تو پہلے ایک خفیہ تبلیغ آپ فرما رہے ہیں جب کفار کا انتہائی تشدد ہے اور انتہائی پریشانی کا معاملہ ہے, اور اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا سلسلہ, اور اس کے بعد جب ہجرت کے بعد جب اجازت دے دی گئی تو جوابی کارروائی, جو اگر آپ پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنا دفاع میں کارروائی کریں گے, اور پھر بعد میں سورہ توبہ کا جب نزول ہوتا ہے تو چونکہ نبی اس کا منصب یہ ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف خاص طور پر نبی کو بھیجا جاتا ہے اس قوم کے نہ ماننے کی صورت میں, اللہ کی حجت کے تام ہونے کی صورت میں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو ان پر یہی عذاب آیا کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, تو وہاں کے لوگوں پر یہ عذاب آیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اب آگے بڑھ کر کارروائی کرو, پیسو ریزسٹنس نہیں بلکہ ایکٹیو ریزسٹنس ہوگی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جو زندگی ہے اس سے ہم نے کتنا حصہ حاصل کیا, کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے مشن کے اور مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا بھی ہے یا نہیں, یا صرف ہم اپنی دکان ہی کے اسی میں مشغول ہیں, اپنی فیکٹریاں چلانے کے لیے مشغول ہیں, اور گھر سے تربیت بھی یہی مل رہی ہے بچوں کو کہ بیٹا بڑے آدمی بن جاؤ, پڑھو لکھو, دنیاوی علوم حاصل کرو اور خوب پیسہ کماؤ, اسی میں جو ہے عافیت ہے اور اسی میں ترقی ہے. تو ہماری جو ہے وہ ترجیحات ہی مختلف ہو گئی ہیں. تو اس میں یہ زندگی جو گزاری گئی ہے اس زندگی کو سامنے رکھ لیا جائے, اور آج جو ہماری زندگی ہم گزار رہے ہیں اور جس چیز کو اپنی نسلوں میں منتقل کر رہے ہیں, ایک بگاڑ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے, لیکن ایک وہ بگاڑ ہے جو پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے کہ آپ ایسے افراد معاشرے کو دے رہے ہیں کہ جن میں دینی حمیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے حکم کی کیا قدر و منزلت ہے. تو ہم اس طرح کے فرد تیار کر کے جب معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے افراد جو ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں. لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان نفوس قدسیہ نے, یہ سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ سمجھدار لوگ تھے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے براہ راست ربط تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ جلیلہ سے, اس برکت والی ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا. تو آج ہمارا یہ حال ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود, اتنے سارے اسلامی ممالک ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس طرح کے یہ جو حضور کی یہ مبارک زندگی اور اس کے جو مراحل ہیں, جب تک ہم ان مراحل کو, ان اذیتوں کو, ان تکلیفوں کو, ان مشکلات کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیں گے اور اپنا نصب العین اللہ کے کلمے کی بلندی کو نہیں بنائیں گے, تب تک جو ہے وہ مسلمان عروج نہیں پا سکتے. بہت اچھا پیغام مفتی صاحب نے دیا کہ ہمیں اس قلیل جماعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس نے توکل کے ذریعے اور اللہ پر بھروسے کے ذریعے فتح و نصرت حاصل کی اللہ کی مدد کے سبب. اور آج جو 56 یا 58 ممالک اسلامی ممالک ہیں, اتنے زیادہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جو مغلوب نظر آ رہے ہیں, اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جنہیں ہم نے صرف نظر کیا ہے, جن کو اہمیت نہیں دی, یعنی پرائیورٹی نہیں دی اسے, یعنی کہ دینی تعلیمات ہے, دین کے احکامات ہے. مصعب کیا فرمائے گا پیغام کے طور پر, چونکہ ماہ ربیع الاول ہے, میں چاہتا ہوں مختصر پیغام دیجیے گا ایسے موقع پر ان موضوعات کو ناظرین تک پہنچانے کا. ARYQ TV کا یہ جو سلسلہ ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت خوبصورت سلسلہ ہے اور الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے جاری ہے, اور آج ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ہم اپنی نیو جنریشن کو سیرت کے ان پہلوؤں سے آشنا کریں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے اصحاب نے کس قدر قربانیوں سے اس عظیم پیغام کو ہم تک پہنچ گیا. اب اس کی بقا ہمارے ہاتھوں میں. تو میں فرداً اس کی بقا کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ چند افراد کو چند باتیں بتا سکتا ہوں, کوئی کتاب لکھ سکتا ہوں, اپنے متعلقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں سے آشنا کروا سکتا ہوں تو وہ کروں. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کا جو آپ نے شعر پڑھا, اس سے خوبصورت کوئی پیغام اس غزوہ بدر کا نہیں ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو ہم سب کو جو اپنے اندر کی کیفیت ہے اسے بڑا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسباب کو, افراد کو,
طاقت کو نہ دیکھیں بلکہ ہم تائید الہی کو دیکھیں. اور آج جو جنگ ہے وہ فزیکلی جنگ سے زیادہ جو فکری جنگ ہے وہ چل رہی ہے. تو اس میں ہم اپنے اندر ایک ایقان کی کیفیت پیدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے عملی پہلوؤں کو لوگوں تک پہنچائیں. تو یوں سمجھیے کہ ربیع الاول منانے کا سب سے خوبصورت انداز یہ ہے، کیونکہ جن کا آپ یوم میلاد منا رہے ہیں آپ ان کی زندگی لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ صرف بتانا نہیں ہے بلکہ اپنانا ہے. تو اگر ہم میلاد اس طور پر منانا شروع ہو جائیں کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے نرمی کو اختیار کرنا ہے، ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، ہم نے امانت دار بننا ہے، ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، ہم نے حسد نہیں کرنا، ہم نے لوگوں میں پیار بانٹنا ہے، اور حکمت عملی کے ساتھ. الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. تو غزوہ بدر کے تمام پہلوؤں میں جو نبی کریم کی حکمت تھی، اس سے پہلے بھی اور دوران غزوہ بدر بھی، اس حکمت کو بھی کہ آج ہم جو بات کہہ رہے ہیں کیا یہ برموقع ہے؟ جس انداز میں کہہ رہے ہیں کیا وہ انداز ٹھیک ہے؟ جو الفاظ کا انتخاب کر رہے ہیں کیا وہ الفاظ درست ہیں؟ جس فکر کے ساتھ ہم پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں کیا وہ فکر مبنی بر حق ہے یا مبنی بر فساد ہے؟ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں ملحوظ نگاہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. مصطفیٰ آپ تشریف لائے. قاری اسداللہ قاب سے آخر میں کلام بھی سنیں گے. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، بات یہی ہے کہ امت مسلمہ کا درد رکھنے والا چینل ARYQ TV یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک وہ تعلیمات پہنچائی جائیں، وہ آفاقی تعلیمات پہنچائی جائیں جو قرآن کی تعلیمات ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہے، تاریخ اسلام ہے، کتب سیر سے وہ پہلو کہ جو موجود ضرور ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہیں ہے، ہمارے قلوب میں محفوظ نہیں ہے، انہیں اپنا کر ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، ایک بہترین مسلمان ہونے کا لوگوں پر ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہماری تعلیمات اتنی اکمل ہیں، اتنی کامل ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دنیا میں نظر آ سکتا ہے. اور اگر قلت میں بھی ہے تو اللہ کی نصرت پر اگر یقین ہو تو وہ کثرت پر غالب آ سکتا ہے مسلمان. یہ ایک پیغام ہے مارکہ کربلا، مارکہ بدر کے حوالے سے. اور ویسے کربلا میں بھی یہی ہوا کہ وہاں پر بھی تعداد کم تھی، لیکن یہ ہے کہ جذبہ ایمانی ایسا تھا کہ آج بھی شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے. قاری اسداللہ آخر میں کلام پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے ارمان دل میں ہمارے ہزاروں، ہے ارمان دل میں ہمارے ہزاروں، مدینے کے دیکھیں نظارے ہزاروں، مدینے کے دیکھیں نظارے ہزاروں. لگاتے نہ جو آپ سینے سے آقا، لگاتے نہ جو آپ سینے سے آقا، کہاں جاتے پھر غم کے مارے ہزاروں، کہاں جاتے پھر غم کے مارے ہزاروں. بھنور میں لیا ان کا جب نام نامی، بھنور میں لیا ان کا جب نام نامی، وہیں بن گئے پھر کنارے ہزاروں، وہیں بن گئے پھر کنارے ہزاروں، مدینے کے دے
دیکھیں نظارے غزال